انفسکم مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ۔ صحابہ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، وہ تو بیچارے فقر و فاقے والے تھے، لیکن جو کچھ تھا وہ لگایا، اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کتنا دیا اور آخرت میں بھی کیا اللہ نے وعدے کیے۔ مقصود نہیں کہ زیادہ ہو وہ لگاؤ، جتنا ہو وہ لگا دو۔ اس لیے جاتے ہوئے بھائی ایک وقت کا تیار کھانا لے جائیں، کہیں ہم بے وقت پہنچیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، ساتھی پریشان نہ ہو، اور ترتیب کے لیے خرچہ بھی جمع کر لیا جائے، راستے کا زیادہ کرایہ ایک طرف کا اور ایک وقت کے کھانے کا یہ جمع کر لیا جائے، اور یہ پیسے جو ہے ایک ساتھی کے پاس نہ رکھ سکتے، ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور کوئی بات ہو جائے، دو یا تین ساتھی کم از کم ہو، ان کو تقسیم کر، خدا نخواستہ ایک ساتھی رہ گیا تو جماعت کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور بھائی جاتے ہوئے اپنا یعنی ہلکا سے ہلکا ساز و سامان، زیادہ چیزیں نہ لے جائیں، تکلفات کی چیزیں نہ لے جائیں، اس لیے سامان ہلکا ہو، خدمت کا سامان بھی ہو۔ بھئی آج کل احتیاط کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ سلنڈر ہیں گیس کے، تو سفر کے دوران ان کی گیس کو نکال دیا جائے، ان کو خالی کر لیا جائے، اور بھئی جلدی، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے راستے میں دو ساتھی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سفروں کے دوران اکٹھا رہنے کی ترغیب دیتے تھے، اور پھر دو تین کی جوڑیے بھی بنا دیتے تھے، ایک نیا ساتھی ہو، ایک پرانا ساتھی ہو، دونوں ساتھی یہاں سے دعائیں پڑھ کے جب آدمی اپنے مقام سے کہیں نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلے تو یہ دعا، گھر سے نکلتے ہوئے اپنے مقام سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو، جس میں ناگواریوں سے حفاظت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیرخواہی اور کوئی دعائیہ کلمات، کوئی ایسی خیر چھوڑی نہیں جس کی دعا حضور نے بتلائی نہ ہو۔ 24 گھنٹے انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یہ دعائیں اس کے لیے ہتھیار اور حفاظت کا ذریعہ ہیں اور قلعہ ہیں، انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے۔ اپنے گھر سے نکلا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ آواز رکھتی ہدیت، اے نیک بخت انسان جس نے یہ کلمات کہے ہیں، تیری رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی گئی۔ جب رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو تو پھر کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ کفیتا، تو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کفایت کر دی گئی، اور اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں تمہارا کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ وہ کفیتا، اللہ کی طرف سے یہاں کفایت کر دی گئی۔ وہ وقیتا، ہر ناگواری سے اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا، اور سب سے بڑا دشمن باہر کا یہ شیطان ہے۔ آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی شروع کی ہے اور قیامت تک یہ دشمنی سے بعد نہیں آئے گا، اور یہ اتنا بڑا ڈاکو کہ تمہارے ایمان اور اعمال اور اخلاق کا ڈاکو ہے، جہنم میں تمہیں اپنے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا۔ تو تنہا عن کے شیطان تم سے دور ہو گیا۔ اور فرمایا کہ انسان جب سفر میں جائے، اپنے گھر سے نکلے تو گھر والوں کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ چھوڑ سکتا ہے اپنے بدل میں، وہ 2 رکعت نماز نفل ہے۔ سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور بھائی یہاں اس میدان سے نکل کر ہم جو ہیں اللہ کے راستے میں چلیں۔ اجتماع ہے، لاکھوں ہزاروں جماعتیں ہیں، سواریاں نہیں ملیں گی تو اس کا فکر نہیں کرنا، ہم نے پیدل چلنا شروع کر دینا۔ یہ ایک قدم اس کا عالم پر اثر پڑے گا، اور ایک قدم پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں۔ اسامہ چھوٹی عمر کے ہیں، امیر ہیں لشکر کے۔ حضرت ابوبکر یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور حضرت ابوبکر پیدل جا رہے ہیں، سواری موجود ہے، حضرت اسامہ سواری پر ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کی سواری کو ہانک رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں۔ اور مدینے سے بعد حضرت اسامہ نے دیکھا، اے امیر المومنین ابوبکر، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجئے کہ میں بھی آپ کی طرح پیدل چلوں، میں اوپر اور آپ نیچے۔ اے اسامہ، چلنے دے ابوبکر کو پیدل زمین پر، اللہ کے راستے کا غبار پڑنے دے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ پیدل چلنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں، اس لیے پیدل چلنے سے گھبرائیں نہیں۔ اگر سواری نہیں ملتی پیدل چل پڑیں اس رخ پر، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ اور عام حالات میں بھی یہ نہیں کہ بھی سواری کو دروازے پر لاؤ یہاں بیٹھو،
بلکہ جہاں بس اسٹاپ تک کچھ وقت ہم جماعت دو کی صورت میں اپنے بسترے لے کر ذکر کرتے ہوئے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے بس اسٹاپ تک جائے، اور جہاں جانا ہے وہاں بھی کچھ پہلے اتر جائے۔ یہ پیدل چلنا، اس محنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر پیدل کی، صحابہ کے سفر پیدل۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ حضور کو براق کی سواری دے دیتے، کوئی پریشانی نہ آتی۔ اس لیے بھئی یہاں سے جہاں چلیں اور بس اسٹاپ یا ریل گاڑی تک پہنچے، 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں، وہ خدمت کی فکر کریں، باقی سارے ساتھی آپس میں اعمال میں سیکھنے سکھانے میں لگے رہے۔ راستے پر چلتے ہوئے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے بس اسٹاپ میں جہاں گئے ہیں، بس کے آنے میں دیر ہے تو بیٹھ جائیں، اور اب ساتھی انفرادی طور پر جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 ساتھی جا کر ان کو دعوت دیں۔ ہم اللہ کا پیغام، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کا پیغام جو نبی پہنچاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، جس میں سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی زندگی کا بننا ہے، کامیابی کا ملنا ہے۔